صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ویورز کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم کشتی میں ہیں اور کراچی کی جے ٹی کیماڑی سے ہم روانہ ہوئے ہیں بابا آئی لینڈ کی طرف. کراچی کے اطراف میں 3-4 آئی لینڈ بڑے مشہور ہیں جس میں بابا آئی لینڈ، بٹ اور بنورا. مجھے صاحبہ نے بتایا کہ 15 سال بعد میری حاضری ہو رہی ہے بابا آئی لینڈ پہ. 15 سال پہلے میں کسی اجتماع میں بیان کے لیے گیا تھا. آج بھی سننے کو بڑا اجتماع ہے. کئی عاشقان رسول ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے امریکہ سے جو دوست آئے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور اللہ کی شان ہے دعوت اسلامی کا کام دنیا کے کونے کونے میں بھی اور جزیروں پر بھی ہے. مجھے بتایا گیا کہ بابا جزیروں پر بھی جامعۃ المدینہ موجود ہے، مدرسۃ المدینہ موجود ہے. اور منورہ میں، بٹ میں ویکلی اجتماع ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں کے کام بھی ہوتے ہیں. بہرحال آج ہم پھر وہاں جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ہمارے پیج پر انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے اس بیان کو آپ لائیو سنیں گے. آج میں جب بیان کے لیے آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کون سے موضوع پر بیان کرنا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ جب کشتی ہی میں سفر کرنا ہے، پانی ہی میں سفر کرنا ہے، کیوں نہ کائنات کی سب سے پہلی کشتی جو بنائی گئی تھی اور دنیا میں ایک ایسا طوفان آیا تھا جس میں آلموسٹ ساری دنیا ہی ڈوب گئی تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور طوفان نوح. یہ پرانی واقعہ ہے. قرآن نے کس پیارے انداز میں اس کو بیان کیا اور اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے. انشاءاللہ وقت جب ہم پہنچ جائیں گے، مجھے جب بیان کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ میری نیت ہے اسی موضوع پر ہم بیان کریں گے. تو آپ بھی تیار ہو جائیں، جو فیس بک کے ویورز ہیں اور باقی لوگوں کو بھی دعوت دے دیں. آئی ہوپ انشاءاللہ ودن 30 منٹس ہم پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ جہاں ہمیں پہنچنا ہے اور بعد جا کے بیان شروع ہو جائے گا. تو آپ بھی شامل رہیے گا. ایک بڑی پیاری دعا ہے، قرآنی دعا ہے. جب آپ کشتی میں بیٹھ کر وہ دعا پڑھتے ہیں، ایک تو وہ کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہتی ہے اور پھر جتنی دیر کشتی میں بیٹھے رہتے ہیں، پانی کے جہاز میں بیٹھے رہتے ہیں، اتنی دیر نیکیاں ملتی ہیں. وہ دعا ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. یہ قرآنی دعا ہے. الحمدللہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے وہ دعا بھی پڑھ لی ہے. اللہ خیر سے عافیت سے سفر پورا فرمائے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں. کل جمعرات ہے اور کل ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے بھی اجتماع ہوں گے. تو کل میرا بیان انشاءاللہ مجھے سعادت ملے گی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز خانہ مدینہ میں. بڑے دنوں بعد میں ٹریول کر کے آیا ہوں تو کل انشاءاللہ وہاں بیان ہے. اہلیان کراچی تشریف لائیں اور میرے پیج پر بھی یہ کل کا بیان بھی انشاءاللہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا. اور اس کے بعد والی جمعرات جو ہے انشاءاللہ حیدرآباد اپنی ٹاؤن خزانہ مدینہ میں سے جو بڑا بیان مجھے کرنے کی سعادت ملی کہ وہ بیان مدنی چینل پر لائیو بھی ٹیلی کاسٹ ہوگا. بہرحال جہاں بھی دنیا بھر میں ہے آپ کل بھی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. بگ جزیرے پر حسینی مسجد برج پر ویکلی اجتماع ہوتا ہے. تو کراچی والے کبھی ایسے بھی کشتی میں سفر کرنے کی نیت بھی کر لیں، مزار شریف پر حاضری بھی کلیئر کر لیں. تو ہو سکے تو یہ کراچی کے جو ساؤتھ کے ایریا کے لوگ ہیں، ہمارا در تو پنچوڑ لائن اولڈ سٹی ایریا والے تو کشتی میں آ جائیں اور کل جزیرے پر بھی انشاءاللہ ویکلی اجتماع ہوگا. اس کے بعد عشاء کے بعد اللہ پاک ہمارے علاقوں میں بھی دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. یہاں بھی ہمیں مزید پروجیکٹ بنانے ہیں، مساجد بنانی ہے، مدارس بنانے ہیں. غریب علاقہ ہے تو جو لوگ مساجد اور مدارس بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے میدانی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں بنایا ہوگا. جزیرے پر بھی ایک مسجد بنا دیں، جزیرے پر بھی ایک مدرسہ بنا دیں انشاءاللہ تو آپ کو برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی دعوت کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ایک شعر یاد آ گیا جب بھی کشتی میں بیٹھتا ہوں. امیر اہل سنت کی جی میں وہی امیر اہل سنت کے کلام کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے جب بھی کشتی میں بیٹھتے ہیں. امیر اہل سنت یہ کلام بھی جو ہے نا مدینہ شریف جاتے ہوئے اس کے اندر لکھا تھا، جہاز کے اندر ہی لکھا تھا. ابھی پانی کا اس کا شور تو 1990 میں یہ کلام لکھا گیا تھا. ایک شعر سنا دیتا ہوں آپ کو. خوشا جھومتا جا رہا ہے سکینہ، خوشا جھومتا جا رہا ہے سکینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، خوشا جھومتا
جا رہا ہے سفینہ، اب آیا کہ اب آیا جدت ساحل، اب آئے گا مکہ، چلیں گے مدینہ، اب آئے گا مکہ، چلیں گے مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ، انشاءاللہ، چاہے پانی کے راستے سے پہنچے، چاہے فضائی راستے سے پہنچے، چاہے زمینی راستے سے پہنچے، جانا مدینہ ہے، ہاں انشاءاللہ جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو ضرور جائیں گے۔ ایک اور اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اس میں ہم مل کر پڑھیں گے تو ہمیں بار بار درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بہت پہلے ہم نے یہ واقعہ بیانات میں بھی پڑھا تھا، کیا بھی تھا، کہ رسول ایک کشتی میں جا رہا تھا، تو کشتی میں بیٹھ کر میں درود پاک پڑھ رہا تھا، مچھلی نے درود پاک سنا، اور اس مچھلی کو گھر والوں نے جا کے جب پکانے کی کوشش کی، پکڑی گئی وہ مچھلی، تو وہ اس کو آگ جلاتی نہیں تھی، تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ مچھلی پک کیوں نہیں رہی۔ دربار رسالت میں یہ واقعہ لایا گیا تو کہا اس مچھلی نے مجھ پر درود پاک سنا ہے، دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ میں نہیں جلائے۔ جب مچھلی درود پاک سن لے تو اسے آگ نہ جلائے، تو امتی پڑھے تو اسے جہنم کی آگ کیوں جلائے گی؟ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ، چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے